نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته رواه مسلم صدق الله العظيم۔ مسلمانان عالم، آج کا عنوان، ٹاپک اور موضوع وہ ہے وقت پر تنخواہ کی ادائیگی کیوں نہیں۔ معاشرے میں رہتے ہوئے افراد کی فریاد سن کر تہیہ دل میں پیدا ہوا کہ اس بات پر ذرا قرآن اور حدیث کے لحاظ سے روشنی ڈالی جائے۔ ہو سکتا ہے کسی کا مقدر وہ سنور جائے، حالانکہ جب معاشرے پر نظر پڑتی ہے تو تنخواہ کی بروقت ادائیگی میں بڑی کوتاہی اور سستی اور کاہلی سے کام لیا جاتا ہے، گویا کہ یہ کوئی گناہ ہی نہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء اثما ان یحبس عمن یملک قوتہ، کہ آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے روزی روکے رکھے۔ یہ بہت بڑی وعید کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے گناہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کتنی وعید کے ساتھ، کتنی زجر و تنبیہ کے ساتھ فرما دیا کہ گویا ان کے لیے کسی اور گناہ کی ضرورت ہی نہیں، بس یہی ایک مسلمان مزدور کی دل و آزاری اور ان کی حق تلفی، یہی گناہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس گناہ کو بھی گناہ سمجھے اور کسی غریب مسلمان کی دل آزاری اور پاسپائی اسے بچتے رہے، ورنہ اگر آج حساب نہ ہوا تو ہمیں کل اس کا حساب دینا ہوگا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین۔ ایک دن یہ کھاتا کھولا جائے گا، اور دوسرے مقام پر یوں فرماتا ہے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین۔ اگر کوئی شخص آپ سے اپنا حق نہیں مانگ رہا، مانگنے کے بعد بار بار فرمائش نہیں کر رہا، تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ سب سے بہترین خیر خواہ آپ کا یہی مزدور ہے جس نے آپ سے اپنے حق کا مطالبہ کیا، جس نے آپ کو بار بار اپنے تنخواہ کی ادائیگی پر ورغلایا۔ ورنہ اگر اسی حق کے ساتھ آپ خدا نخواستہ اس دنیا سے چلے جائے تو کتنی رسوائی اٹھانی ہوگی کل قیامت کے دن۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس گناہ کو بھی گناہ سمجھیں، اس کو بھی گناہوں کی نظر سے دیکھیں کہ اس میں بندوں کی بھی ناراضگی ہے، اس میں میری رب کی بھی ناراضگی ہے، اور اس میں دنیا کی بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی خسارہ اور نقصان اٹھانا ہے، اور اخروی اعتبار سے بھی خسارہ اور نقصان اٹھانا ہے۔ دنیا میں دیکھتے ہوئے افراط اور تفریط سے کام لیا جاتا ہے، بعض جگہوں پر تنخواہیں بر وقت دی جاتی ہے لیکن کام نہیں کیا جاتا۔
کام کو کام کے نظر سے نہیں دیکھا جاتا، جو ذمہ داری سونپی گئی اس کو اسی طرح ادا نہیں کر پاتے، اور بعض جگہ تنخواہوں کو تو ادا ہی نہیں کیا جاتا، اور اگر ادا بھی کی جائے تو اس میں بھی ٹھال مٹول کر کے مزدور کو رسوا کر کے اور اس کی دلی جذبات کو مٹھایا جاتا ہے، اور جب کام کی بات آتی ہے تو کام کرتا نہیں بلکہ کام کروایا جاتا ہے، کام لیا جاتا ہے، پسینہ نکالا جاتا ہے، اور مزدور کے سامنے مالک کی صفات پیدا کر کے، مزدور کے سامنے حکمران کی صفت پیدا کر کے، مزدور کے سامنے حاکمیت کی صفات پیدا کر کے انہیں نشاندہی کی جاتی ہے کہ اس کام کو اس طریقے سے کرنا، اس کام کو یوں کرنا، اور مزدور پر لب و لہجے کے بھی الفاظ بکھرتے ہیں۔ لیکن جب تنخواہ کی بات آتی ہے تو وہی مالداری، وہی حاکمیت وہ غربت میں تبدیل ہو جاتی ہے، پھر تاریخیں دینے لگتے ہیں کہ کل دوں گا، پرسوں دوں گا اور ترسوں دوں گا۔ تو یہ بھی ایک گناہ کا عمل ہے، اور حدیث میں جیسے فرمایا کہ اس کے لیے اتنا ہی گناہ کافی ہے کہ اس نے کسی ماتحت کی روزی کو روکے رکھا۔ اس بات کو ذرا دھیان سے سنا جائے، غور سے سنا جائے، اور عمل کے لحاظ سے اس کو سنا جائے کہ بالآخر اس کو اتنا بڑا گناہ کیوں قرار دیا گیا، تو چند وجوہات کی بنا پر اس کو اتنا بڑا گناہ قرار دیا گیا۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ تنخواہ بر وقت ادا نہ کرنے پر یا تنخواہ میں ٹھال مٹول کرنے پر ایک مسلمان بندے کی دل کی آزاری ہے، کیونکہ ایک مسلمان کا دل مجروح ہو رہا ہے، انہیں آپ کے سامنے بھی رسوائی اٹھانی پڑتی ہے، اور انہیں معاشرے میں رہتے ہوئے مختلف افراد کے سامنے بھی انہیں رسوائی اٹھانی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ جب وہ معاملات طے کرتا ہے تو وہ سارے معاملات اپنے تنخواہ پر طے کرتے ہیں۔ مثال طور کہ دکان والوں کو خرچہ دینا ہے، اسکول کی فیس دینی ہے، بجلی کا بل دینا ہے، اور گھر کے جتنے اخراجات وہ سب اس تنخواہ اور اس دیہڑی کے مد میں ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ نے تنخواہ میں ٹھال مٹول شروع کر لیا، آپ نے معاوضہ میں مطلب اس کی ادائیگی نہیں کی، تو اس غریب مزدور کو کتنے لوگوں کے سامنے آپ نے ان کے رسوا کر لیا، اور ان کی دل کو آپ نے کتنے بندوں کے سامنے مجروح کر لیا۔ ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ مزدور جو مزدوری کر رہا ہے، جو پسینہ نکال رہا ہے، تو اس کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ اور اس کا حق تو یہی ہے کہ اس کے ساتھ اچھائی کی جائے، اس کے ساتھ بہتری کی جائے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیرکم احسنکم قضاء، تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کی ادائیگی سب سے بہتر ہو۔ جس کی ادائیگی بہتر ہو تو وہی شخص بہتر ہے۔ تو اب ہم سوچیں کہ ہم معاشرے میں رہتے ہوئے کتنے بہتری ہے ہمارے اندر، ہم تو اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہیں، لیکن محمد یا ربی کے ارشاد کے تحت اپنے آپ کو ہم ترازو میں رکھیں، تول میں رکھیں کہ ہم کتنے اچھے ہیں اور کتنے بہتر ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں ایک مجبور کی مجبوری سے غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ بہت بڑی گناہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک مزدور آپ کے لیے وقت دے رہا ہے، اپنے صلاحیتوں کو صرف کر رہا ہے اور اپنی توانائی کو صرف کر رہا ہے، تو وہ اس معاوضے کے لیے، وہ اس تنخواہ کے لیے، وہ اس کام کے لیے، لیکن جب اس کام میں ٹال مٹول کیا جائے اور تنخواہ وقت پر نہ دی جائے یا رسوا کر کے دیا جائے، باتیں سنا کر کے دیا جائے، تو یہ ایک مسلمان کا شایع نشان نہیں۔ لہذا ایک حکمت کی بات بھی کہہ رہا ہوں، تجربے کی بات بھی کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ چاہے کہ میری کاروبار کو ترقی ملے، میں معاشرہ میں میری معیشت اور میری کاروبار وہ ترقی کی طرف گامزن ہو، تو انہیں چاہیے کہ وہ بر وقت تنخواہ کی ادائیگی کرے۔ صرف تنخواہ کی ادائیگی بھی نہ کرے، بلکہ تنخواہ کے ساتھ
ان کے لیے اضافی ریلیف کا بھی انتظام کرے۔ پھر دیکھو کہ آپ کا کاروبار کس ترقی کی طرف جا رہا ہے، آپ کے کاروبار میں کتنی تبدیلیاں آ رہا ہے، اور وہ مزدور اپنا پسینہ کتنا نکال رہا ہے۔ جتنے ہم معیشت کے تجربہ کار لوگوں کے ساتھ اور کاروبار لوگوں کے ساتھ جتنی ہماری بیٹھک ہوتی ہے کہ میرا دکان کیسے چلے گا، میری کاروبار کیسے چلے گی، ہمارے ادارے کس طرح وہ پروان چڑھیں گے، تو اگر ان سب چیزوں کو ہم ایک طرف رکھیں اور اس مزدور کے سامنے، اس تنخواہ دار کے سامنے ہم اچھائی کا پہلو سامنے رکھیں، تو میرے خیال سے اتنی زیادہ تبدیلی ہوگی جتنی تبدیلی آپ کو اتنے لوگوں سے ملنے میں نہیں ہوگی۔ اور اس کے ساتھ اس بات کا بھی لحاظ رکھا جائے کہ عام طور پر مزدور اور مالک کے سامنے دوستانہ تعلقات نظر آتے ہیں، لیکن یہی مزدور جب تنخواہ کا مطالبہ کرتا ہے تو سامنے سے ہم دشمن بن کے نظر آتے ہیں۔ ان کے کام میں نکتہ چینی کر رہے ہیں کہ بھائی آپ اس کام کو یوں کرنا چاہیے تھا، آپ اس کام کو آپ نے نہیں کر لیا، اس کام کو میرے سے میرا دل مطمئن نہیں ہے۔ بھائی جب تیرا دل مطمئن نہیں ہے تو یہ کام آپ نے اس سے کیوں کروایا؟ آپ کو پہلے سے اس کو چھٹی دینا چاہیے تھا نا، کہ بھائی آپ جو کام کر رہے ہیں، میں جس زاویے سے اس کام کو کرنا چاہ رہا ہوں اس میں آپ وہ صلاحیت آپ میں نہیں ہے۔ تو وہ غریب اپنا وہ وقت کسی اور کام میں صرف کر دیتا۔ شوروں میں بڑی دل لگی ہوتی ہے، بڑا احترام ہوتا ہے، بڑا اکرام نظر آتا ہے، لیکن جب مہینہ پورا ہو جاتا ہے پھر کام میں نکتہ چینی نظر آتی ہے، کام کو اچھا نہیں کیا، بہتر نہیں کیا، اور آپ جیسے کام پہ تو مزدوری بھی نہیں ملتی ہے، پیچھے لگا ہوا ہے، اور مجھے اس کا قرضہ دینا ہے، اس کا قرضہ دینا ہے۔ بھائی تیرے قرضوں سے اس کا کیا واسطہ؟ اس کی پسینہ کا جو ہے نا وہ جو عوض ہے وہ تو ادا کر لو نا۔ تو یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے، اس سے بھی آدمی کو بچنا چاہیے۔ اور بعض جگہ بعض لوگ ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ان کی تعریف کرو، ان کو جی اور ہاں جی کے الفاظ سے پکارا کرو تو آپ کا کام بن جائے گا، بر وقت تنخواہ ملے گا، ایڈوانس بھی ملے گا، ریلیف بھی ملے گی۔ لیکن اگر آپ یہ کام نہ کرو تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ ساری معاشرے میں ایسی برائیاں ہیں جن کی وجہ سے ایک مسلمان معاشرے میں ذلیل، رسوا اور مجبور ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہر مسلمان کو، مجھ سمیت سب کو، اس بات کا لحاظ ادا کرنا چاہیے کہ جو بھی ہمارے ماتحت ہے، وہ جس پیڑ سے بھی وابستہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پیغمبر کی اس ارشاد کو سامنے رکھ کر اور دنیاوی اخروی نقصان کو سامنے رکھ کر ہم اس کے تنخواہ کو بر وقت ادائیگی کی کوشش کریں۔ اور جو بندہ بر وقت تنخواہ کی ادائیگی کی کوشش کرتا ہے، اس کے ساتھ بندوں کی مدد نہیں ہوتی ہے، اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ایسے انتظام فرما دیتے ہیں کہ عقل بھی اس کی حیران ہو جاتی ہے۔ بعض دوست اور احباب وہ ہمیں کبھی ایسے واقعات سنا دیتے ہیں کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ مطلب وہ 1 کروڑ اور 2 کروڑ کے سودا کر لیتے ہیں، لیکن پیچھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، صحیح ہے، لیکن ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ادا کیا جائے، بر وقت ادا کی جائے۔ اللہ پاک ایسے انتظامات فرما دیتے ہیں کہ وہ تاریخ رقم کر دیتے۔ اللہ پاک مجھ سمیت تمام مسلمانان عالم کو ایک دوسرے کے حقوق کو بر وقت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔